لوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا. میں پیشاب کر رہا ہوں. کہتا پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا, پھر گیا تو پھر رکھ گیا, پھر گیا تو پھر رکھ گیا. کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا. اب میں فارغ ہوا, وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا, مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں. بلوں سے نکل رہے ہیں, بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں, ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں. بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو, برکت دیکھیں عبادت, بلوں سے پیسے آ رہے ہیں, بل سے. فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ, جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا, میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے, خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے. فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو, وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. اس کے حضور تو آؤ, اس کی جانب تو توجہ کرو. بندگی کی اپنی ایک لذت ہے, سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی. اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے, تنے تنہا. حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا, لوگ ہوتے تھے. فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا تھا. کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا, اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا ہے روح مبارک کی پرواز کرتے, اتنے لمبے سجدے کرتے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے, مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے. صحابہ پریشان, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی ڈھونڈتے پھرتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں. فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے تو ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا, اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے. ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے, اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی اور بکریاں بھی روتی ہیں. میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں, رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں, سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی اڑی آتی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے. اس صحابہ کو بلایا, 3 دن سے حضور سجدے میں. کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں, مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا. 3 دن سے حضور سجدے میں, اتنا طویل سجدہ, اتنا طویل. صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے, محبوبہ بس کریں آ جائیں. حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے, سخت حکم آ گئے. وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا, میں اپنے رب کو منا رہا ہوں, بکر جاؤ مجھے منا لینے دو. حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کرے تو رب مانتا ہے. اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے, جھکنا ہے, عبادت کرنا ہے. کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا. تڑپ گئے صحابہ. اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا. حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا, اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا, دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی. کہنے لگی محبوبہ بس کرے گھر آ جائے, مدینہ سونا ہو گیا ہے, مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں. یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر, میں بھی دعا کرتا ہوں. حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی. پھر دعا ہوئی, پھر التجا ہوئی. حضرت جبریل آئے, کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. تو حضور تو سجدے کے عالم میں. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا, حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا. دیر تک حضور نے سجدہ کیا, اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر دیں. کہتے میں اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر دیں. کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا, اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا, اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا. تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں. اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا. اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا, مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے. خیر مبارک. بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا, میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب, دوستوں کو کھلا دیجیے. میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے
باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں دو رکھتے تھوڑی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے۔ ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بہت سا بنا لیا، اس کو اتاریں کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی۔ اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی۔ اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت ہے قبولیت۔ میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کرے، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کساوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے۔ حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گے تو پھر میرے پاس آئیں گی۔ جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا۔ پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بہانے بنائے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، یہ بہانہ ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بہانے کے سبب چلے گئے، گناہ گار رہ گئے، تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سار اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجیے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجیے میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں اللہ میرے گناہ گاروں کو بخش دے۔ رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے اسے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبا سجدہ، تیسرا سجدہ، اے اللہ مہربانی کا رحمت فرما۔ اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ اور فضل کر۔ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا، پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے، امت سجدہ ہی نہیں کر رہی، توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے، عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگا، تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز میں